جب خدا یہ کہے کل کتاب کا علم تو پھر کل کا مطلب کل ہے. اب جو بھی عاجز آ کر قرآن مجید کے حروف مقطعات کے نیچے ترجمہ بھی نہ لکھ سکے. توجہ 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 توجہ. ایک عجیب منزل لے کر آ رہا ہوں گفتگو کے حضور, جہاں علم قرآن کا عالم یہ ہو لوگوں کے کہ وہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں 29 کی تعداد میں, پورے قرآن مجید میں 29 حروف مقطعات ہیں. پہلے ہی سورہ میں شروع ہوتے ہیں, سورہ حمد کے فوراً بعد سورہ بقرہ میں الف لام میم. جس کو اٹھا کر دیکھو ہر ایک نے لکھا الف لام میم کے نیچے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ الف لام میم کیا ہے؟ یہ الف لام میم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الف لام را کیا ہے بھائی؟ یہ الف لام را ہے صاحب. کہا یا عین سا کیا ہے بھائی؟ سورہ مریم جی. یہ کہا یا عین سا یہ حروف مقطعات ہیں صاحب. بھئی کیا ہیں جی؟ کوڈ ورڈز ہیں. اچھا یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن کی, کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے؟ نہیں جی کوئی نہیں سمجھ سکتا. ظاہر مولانا نہیں سمجھ سکتے تو کون سمجھ سکتا ہے؟ توجہ ہے نا. جسے دیکھو جس کا قرآن اٹھا کر دیکھو حضور, ہر قرآن کے نیچے حروف مقطعات میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے. کوئی نہیں سمجھ سکتا, کوئی نہیں جان سکتا, کسی کو علم نہیں. نہ کوئی ولی بتا سکتا ہے, نہ کوئی امام بتا سکتا ہے, نہ کوئی رسول بتا سکتا. ہاں رسول کیسے بتائے گا بھائی؟ رسول جب مولانا نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ رسول تو ان پڑھ ہے معاذ اللہ, مولانا تو پڑھے لکھے ہیں. توجہ ہے نا جانے محترم. یا علی یا علی یا علی اندازہ فرمائے نا. سلامت رہے سلامت رہے. سلامت رہو مولا, سلامت رکھے یاری مدد کہنے والوں کو. اذان محترم, اس لیے جس مولانا سے پوچھو مولانا یہ الف لام میم کے معنی کیا ہے, الف لام را کے معنی کیا ہے, کہا یا انسا کے معنی کیا ہے, یہ 29 جو 29 مقامات پر جو یہ قرآن مجید میں حروف مقطعات آئے ہیں ان کے معنی کیا ہے کہ جی ان کے معنی کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں, مولانا کو پتہ نہیں, امام بتا نہیں سکتا, نبی کے علم میں نہیں. قرآن میں رکھنے کا فائدہ؟ بھائی کمال کر رہے ہیں آپ. توجہ صلوات دے دینا. عجیب فلسفہ ہے, بہت ہوا ہے نا. یہ عجیب فلسفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ قرآن میں پھر رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر یہ قرآن میں ان لفظوں کا فائدہ کیا؟ ہم سمجھ نہیں سکتے, مولانا کو پتہ نہیں ہے, ولی بتا نہیں سکتا, امام بتا نہیں سکتا, رسول کے علم میں نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. مولانا اللہ کے پاس جا نہیں سکتے, چلے جائیں تو آ نہیں سکتے. بس مولانا میں اور رسول میں یہی تو فرق ہے. مولانا ایک مرتبہ اللہ کے چلے جائیں تو واپس نہیں آتے, رسول جا کر واپس بھی آ جاتا ہے. اور زنجیریں دار صلوات بھیجے بسمت آل محمد پر آئے اور گفتگو کریں. کہ آئیے یہاں دوستو, ہم ابھی اس گفتگو کو اسی منزل پر ایک لمحہ اور بلند کرنا چاہتے ہیں. پورے قرآن مجید میں جو یہ 29 مقامات پر حروف مقطعات قرآنی ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کے معنی نہیں جانتے. ارے کبھی پوچھا قرآن کے وارثوں سے؟ کبھی معلوم کرنے کی زحمت گوارا کی؟ پہلے سورے کے پہلے 3 حرفوں پر الف لام میم یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو میں مسئلہ ہی حل کر دوں. عزیزان محترم, یہ حروف مقطعات قرآنی وہ ہیں کہ جن کے مقررات اور جن کی تکرار 29 کو آپ چھلک اٹھیں گے. یہ متعدد مقامات پر 29 مقامات پر آئے ہیں نا, ان کے مقررات کو اور ان کے تکرار کو اگر نکال دیا جائے تو صرف 14 حروف بنتے ہیں. صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر. یہ راز الہی ہے, یہ راز الہی ہے.
اللہ اللہ کس نور پر آپ جا رہے ہیں، بہت توجہ. ان کے مقررات کو جب آپ نکالیں پورے قرآن مجید سے تو صرف 14 حروف بنتے ہیں، اور وہ 14 حروف جب بنتے ہیں عزیزان محترم، دنیا کے عربی دانوں نے، دنیا کے لغت دانوں نے ان 14 حرفوں سے 1 کروڑ جملے بنانے چاہے، مگر دیکھیں یہ اعجاز قرآن کہوں جب جبر مشیت کروں کہ یہ 14 حرف ملا کر ایک جملہ بنانا چاہا کہ لاکھوں ہزاروں جملے بنا کر مٹا ڈالے، لیکن کوئی بھی جملہ بامعنی نہیں بن سکا، اس لیے کہ جب ان کی تکرار نکالی، جب ان کے مقررات نکالے حروف مقطعات کے تو صرف 14 بنے. صاد، رے، الف، توئے، عین، لام، یہ، ہے، قاف، نون، میم، سین، کاف، ہے. صلوات میرے محمد آل محمد پاک. میں شریعت پوری دکھا رہا ہوں، پوری توجہ. یہ جو 14 حروف نکالے ذہن میں ہے نا، یہ 14 حروف اگر ذہن میں ہے نا دوستو تو پھر میں ایک ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا. میں سمجھوں گا میری 7 مجلسیں ایک طرف اور شریعت پر مکمل مجلس دے رہا ہوں. اگر یہ 14 حروف کے جملوں سے چیلنج کر کے کہتا ہوں، ان حرفوں سے جو میں نے گنائے ہیں اگر کوئی بھی ایک بامعنی جملہ بنا دے عربی میں، بڑے بڑے عربی دا بنتے ہو نا، کوئی بھی ایک بامعنی جملہ، ہزاروں جملے بنانے چاہے کوئی جملہ بن ہی نہیں سکا. آخر لکھ لکھ کر مٹاتے رہے، مٹا کر لکھتے رہے، آخر دنیا کو تنگ آ کر سر جھکانا پڑا جب دیکھا صاد، رے، الف، توئے، صراط. صراط کے معنی راستہ، شریعت. بلند ہو. میں ایک ایک لفظ سمجھا رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان دوست سارے سمجھے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سارے اہل علم یہاں تشریف رکھتے ہیں. نوجوان دوستوں کے ذہن میں جامع کوثر کی دورہ انڈیلنا چاہتا ہوں شریعت معصوم کو. صاد، رے، الف، توئے، صراط. صراط مانے زیادہ، راستہ، شریعت، سبیل، منہاج. صراط، عین، لام، یہ، صراط علین، ہے، قاف، حق، علی کا راستہ حق ہے، نون، میم، سین، کاف، ہے. علی کا راستہ ہی حق ہے، بس اس سے متمسک ہو جاؤ. اب پتا چلا کہ یہ حروف مقطعات پہ پردے کیوں ڈالے گئے، تاکہ لوگ شریعت علی سے دور ہٹ جائیں. یا علی علی علی، مسئلہ صرف یہ تھا، جانتے سب تھے. مل کر سرکار حضور غور فرمائیں پوری طاقت سے. علی کا راستہ حروف مقطعات سے. حروف مقطعات آئے بھی 14، آئے بھی 14، نہ 13 آئے نہ 15 آئے. 14 کا راستہ شریعت، 14 کے 14 معصوم. نہ 15واں کوئی معصوم ہے، نہ 15ویں کی کوئی شریعت ہے. توجہ ہے، سلوات دو بابا سے بلند. یا علی آئے فیصلہ کریں. بہت توجہ، مسلسل قرآن سے اسی لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کسی ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. عزیزان محترم، اور ایک سی بات اور بتا دوں جو علماء نے متفقہ طور پر ثابت کی ہے کہ قرآن مجید میں جتنے حروف مقطعات ہیں، توجہ ہے، ان حروف مقطعات کو ملا کر اسم اعظم بنتا ہے. کیوں حضور؟ ان حروف مقطعات کو جو ملا کر بامعنی جملہ بنانے میں کامیاب ہو جائے وہ صاحب اسم اعظم ہوتا ہے، اور جو صاحب اسم اعظم ہو وہ گناہگار نہیں ہوتا. بس آپ صلوات بھیجیں پھر میں آگے عرض کرتا ہوں. وہ صاحب اسم اعظم. ان حروف مقطعات قرآنی کو ملا کر اسم اعظم وہ اسم
کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دے. اب اور کیا تعریف کروں. ممکن کو ناممکن بنا دے, پاسبل کو امپاسبل کر دے, امپاسبل کو پاسبل کر دے. وہ صاحب اسم اعظم ہوتا ہے, انہی حروف سے بنتا ہے. اب میں کیا کروں کہ حروف بھی 14 ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم. اور جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں لا الہ الا هو الحی جہاں ہو آیا ہے تو لا سے بات شروع ہوئی ہے, ہو پر ختم ہوئی ہے. لا اور ہو کے درمیان ہی علماء نے طے کیا کہ اسم اعظم ہے. لا اور ہو کے درمیان, لا سے اسم اعظم کی ابتدا ہے, ہو پر انتہا ہے. چاہے آیت الکرسی میں ہو, صلوات بھیجنا, اللہ ہو, لا الہ الا, صلوات باواز بلند بھیجنا. اور میرے خیال سے آپ چھلک کر نجف تک جائیں گے نعرے کی منزل میں اگر میں ایک رات سے اور پردہ ہٹا دوں. اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ بات اللہ لا الہ سے شروع ہوئی ہے نا اور ہو پر ختم ہوئی ہے, اس ابتدا اور انتہا میں اسم اعظم ہے. اور یہ قرآن کی 5 ہی صورتوں میں ہے, ادھر 14 ادھر 5. یا علی یا علی یا علی یا علی. جب بھی آیا, جہاں بھی آیا, جب بھی آیا, جب بھی ان کے عدد نکالے گئے. شیر محمد تقی صاحب قبلہ, بات بھائی آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, جہاں بھی ان کے عدد نکالے گئے, نہ 91 بنے, نہ 90 بنے, یا 92 بنا, یا 110 بنا. 92 محمد کہلایا, 110 علی کہلایا. یا علی اشارہ دے رہا ہوں. اس دے عجیب منزل ہے جانے محترم جی, میں وہ منزلیں دے رہا ہوں معراج پر. آپ صرف دعا کریں اس منزل پر. علی کا راستہ پھر میں قرآن سے پڑھوں گا, پھر دلیل دوں اسی پر. ابھی حروف مقطعات پر ہے. آئیے پوچھیں عربی دانوں سے, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. آیت نازل ہوئی, پیغمبر اسلام نے فرمایا, آیت آئی, ان ھذا صراطی مستقیما, یہ ہے میرا سیدھا راستہ. معصوم کا راستہ سیدھا ہوتا ہے, زگ زگ نہیں ہوتا, بدلتا نہیں. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے, علماء سے پوچھئے, جہاں کہیں بھی عربی جملے میں ھذا آئے گا نا, وہ مشار علیہ کے بغیر آتا ہی نہیں, اشارہ کرنا پڑے گا. میں تو بہت واضح کر گیا بات کو دوستو, بس مجھے ایک جملہ ہی کہنا ہے اور پھر آپ اس طرح سبحان اللہ نہیں کہیں گے. آپ کو قل خانی کی مجلس میں نہیں بیٹھے, میں حسین کی مجلس میں, اور کوئی نہیں پڑھ رہا ہے, عرفان عابدی پڑھ رہا ہے. ایسے تو نہیں میں بیٹھنے دوں گا آپ کو خاموشی سے. ٹھہرے ابھی. حضور آزا جی, سید محمد تقی صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں بہت عظیم اشارہ کر گئے ہیں آپ, بہت عظیم بات کہہ گئے ہیں آپ. حضور آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. میں تو اس پورے مجمع سے تائید لینا چاہتا ہوں, جہاں کہیں بھی قرآن میں کسی عربی عبارت میں ھذا آیا ہے وہاں مشار علیہ کی موجودگی ضروری ہے. ھذا رجل, ھذا, اگر یہ مرد میرے سامنے نہ ہو تو میں ھذا نہیں کہہ سکتا. ھذا اس وقت کہوں گا کہ جب یہ سامنے ہو. نہیں سمجھے ابھی تک؟ سمجھ لو میدان غدیر خم میں جہاں پیغمبر نے کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے تکمیل شریعت معصوم کرتے ہوئے کہا تھا, من کنت مولا فھذا علی, یا علی یا